بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم ٹوٹنے لگو، جب تم بکھرنے لگو، جب امیدیں ختم ہونے لگے تو سمجھ جانا معجزے قریب ہے۔ اب تمہاری صبر کا صلہ اور تمہاری چاہت ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ اگر دعائیں قبول نہ بھی ہو تو اللہ پر ہی یقین رکھنا، اسی سے ہی مدد مانگنا، وہ دے گا اور ضرور دے گا۔ وہ دیر صرف تمہاری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ تمہارا کام بس صبر کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم اپنے سارے غم بھول جاؤ گے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ قرآن سے عقل، وضو سے شکل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ہر چیز کا اللہ نے خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ صحیح وقت پر معجزے بھی ہوں گے اور چیزیں بہتر بنا کر واپس لوٹا دی جائیں گی۔ زندگی میں اگر انتخاب کا موقع ملے تو ٹاس کر لینا، اس لیے نہیں کہ انتخاب میں آسانی ہوگی، بلکہ اس لیے کہ جب سکہ ہوا میں ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ دل کیا چاہتا ہے۔ اگر ہم صرف ہم بن کر رہیں، اپنی جگہ نہ بدلے، کسی کی جگہ نہ لینا چاہیں، تو زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے۔ جب تم اللہ سے بات کرتے ہو، وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا، وہ ضرور بدلے گا تقدیر اور آزمائش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یوں وفاؤں کے سلسلے مسلسل نہ رکھ کسی سے، لوگ ایک خطا کے بدلے ساری وفائیں بھول جاتے ہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ جب لوگ مجھے اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو میں برا نہیں مناتا، کیونکہ چراغ کی ضرورت تب ہی پڑتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، سلام کا مسکرا کر جواب، بلا حسد مبارکباد، اور اسی طرح کی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہے۔ دیکھو، اگر اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو، اور واپس لے لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ حلال اور حرام پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتے ہیں، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارا تعلق ختم۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا،
شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ گرتے ہوئے آنسوؤں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ بس اتنا کافی ہے کہ رب کو راضی کر لو۔ دنیا کو راضی کرنے نکلو گے تو کبھی نہیں کر پاؤ گے۔ جب کچھ نہ ہو صبر کرو، جب سب کچھ ہو قدر کرو۔ پرانی تصویروں میں شکل بھلے ہی اچھی نہ ہو، پر وہ دن بہت اچھے تھے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔